خبردار ہوشیار، مہنگائی کی دلدل میں دھسے عوام پر کوڑا ٹیکس بھی عائد ہوگا۔ حکومت نے ٹیکس وصولی کی منظوری دے دی۔ سینیٹیشن فیس وصول کرنے کا بھی فیصلہ، 5 سے 10 مرلے تک 500 اور 10 مرلے تک 1 کنال تک کے گھر پر 1000 روپے ماہانہ وصول کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ ہول سیلرز، ریٹیلرز اور پراپرٹی ڈیلر کے لیے بری خبر، حکومت نے 700 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کی پالیسی بنا لی۔ ہول سیلرز اور ریٹیلر سے 200 ارب روپے کا ٹیکس نکلوانے کا پلان، آنے والے بجٹ میں ٹیکس وصولی کی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب کے بجٹ میں کس شعبے کے لیے کتنے فنڈز رکھے جائیں گے؟ لاہورنگ نے پنجاب کے بجٹ کی دستاویزات حاصل کر لی۔ پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن کی اسکیموں کے لیے 33 ارب 88 کروڑ مختص کرنے کی تجویز۔ کھیلوں اور امور نوجوانان کے لیے 4 ارب 87 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے بجٹ تجاویز پیش کر دی۔ آئندہ مالی سال میں 6 ارب 25 کروڑ 52 لاکھ روپے مانگ لیے۔ یونیورسٹیز اور سب کیمپسز کے لیے 2 ارب 97 کروڑ 28 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ محکمہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے بھی فنڈز مانگ لیے۔ آئندہ مالی سال میں جانوروں کی ادویات اور بریڈنگ کے لیے 1 ارب 91 کروڑ 57 لاکھ روپے کی سفارش کی گئی۔ کہا کہ نئی ڈسپنسریز اور محکمے میں اضافی افرادی قوت کو پورا کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی۔ نئی اسکیمیں ختم کرنے کے باعث 2 ارب روپے بجٹ کی کٹوتی کی گئی۔ آئندہ مالی سال میں چند ایک نئی اسکیمیں شامل، بجٹ کا زیادہ حصہ پرانی اسکیموں کے لیے مختص کیا گیا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے سیمینار ہوا۔ چیف کوآرڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر نے کہا، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست اسکیم سب سے آسان طریقہ ہے۔ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے۔ اچھے بجٹ کی توقع نہیں، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ سے معیشت سنبھل نہیں رہی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر کی لفظی گولہ باری، کہا بجٹ سیشن میں ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا۔ ٹک ٹاکر حکومت نے کسانوں کو دبا کر روٹی سستی کی۔ حکومت کا عوام کی خدمت کی بجائے پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیوں پر فوکس ہے۔ پنجاب حکومت نے کیبنٹ کا بجٹ اجلاس بلا لیا۔ صوبائی وزراء، اسپیشل سیکریٹری اور مختلف اداروں کے عہدیداران شرکت کریں گے۔ اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا۔ معذور افراد کے لیے مصنوعی اعضاء لگانے کے خصوصی پروجیکٹ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب اسپیشل ماڈل انیشیٹو پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر کی بھی ملاقات ہوئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان اور سماجی بہبود سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ صدر کافلک چودھری شجاعت حسین اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی ایرانی قونصل جنرل مہران محدفر سے ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا، پاکستان اور ایران کے مابین سماجی، ثقافتی اور تہذیبی روابط قائم ہیں۔ ملک محمد احمد خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چارج دوبارہ لے لیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے بیرون ملک جانے پر ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالا تھا۔ حکومت کا بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ پناہ لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ ہوں گے، دوبارہ تجدید بھی نہیں کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حد کے عزت قانون پر عمل درآمد روک دیا۔ قانون پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا گیا۔ حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ سرکاری وکیل کی درخواست کی مخالفت۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔
لاہور پریس کلب نے حد کے عزت قانون کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ صدر پریس کلب ارشد انصاری نے سابق گورنر خواجہ طارق رحیم کے توسط سے درخواست دائر کی، موقف اپنایا کہ حد کے عزت کا قانون آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ قانون کا مقصد صرف حکومت پر تنقید روکنا ہے۔ جونیئر آفیسرز سینئر عہدوں پر بآسانی تعینات ہو سکیں گے۔ پنجاب میں جونیئر آفیسرز کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز اور سیکریٹری کی تعیناتی کے لیے قانونی راستہ ہموار ہو گیا۔ اے ڈی سی آر، ایکسین چیف آفیسرز کے عہدوں پر بھی مقررہ گریڈ 1 سے گریڈ کم کے آفیسرز تعینات ہو سکیں گے۔ پنجاب سول سرونٹس ترمیمی بل 2024 کی منظوری۔ پنجاب بیوروکریسی میں تکرر تبادلے، محمود الحسن چیف آف سیکشن پی این ڈی بورڈ پنجاب تعینات کر دیے گئے۔ احمد عفنان ایڈیشنل سیکریٹری گورنر سیکریٹریٹ مقرر، نبیلہ جاوید کو ایڈیشنل سیکریٹری اوقاف لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیوں کا اعلان، 17 سے 19 جون تک عید الاضحیٰ کی تعطیلات ہوں گی۔ چیف سیکریٹری پنجاب کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ پر ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، پاکستان ریلویز کا عید پر کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان۔ کرایوں میں کمی کا اطلاق صرف کرنٹ بکنگ پر ہوگا۔ عید اسپیشل ٹرینوں پر کرائے میں رعایت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عید کے تینوں روز لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیسکو کا عید الاضحیٰ پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ، بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم بنا دیا، تمام سب ڈویژنز میں بھی لائن سٹاف موجود رہے گا، اضافی ٹرانسفارمرز کا بندوبست کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ کرش بڑھ گیا، چھوٹے بڑے اور خوبصورت جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر، کسی کو بیل پسند آیا تو کوئی بکرا خریدنے کا خواہش مند، خریدار اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ جاری۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹین کے ہاکنز کا برکی روڈ پر مویشی سیل پوائنٹ کا دورہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کیبنٹ کینٹ کی امریکی قونصل جنرل کو انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کرسٹین کے ہاکنز نے زرعی انتظامیہ کے بہترین انتظامات کو سراہا۔ کمشنر لاہور کا مویشی منڈی مناوا کا اچانک دورہ کیا گیا، مختلف محکموں کے ڈیوٹی سے غیر حاضر سٹاف کا نوٹس۔ زید بن مقصود کا منڈی سے باہر جانوروں کی سیل پر بھی اظہار برہمی، انتظامیہ کو بیوپاریوں کے لیے روشنی اور پانی کے لیے بہتر انتظام کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے محکمہ داخلہ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے، دفعہ 144 کے باوجود تحصیل سٹی میں غیر قانونی منڈیوں کی بھرمار، سگیاں روڈ پر خالی پلاٹوں میں غیر قانونی منڈیاں قائم، اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی کارروائیاں صرف داموں تک محدود۔ عید قربان میں چند دن باقی، محکمہ داخلہ پنجاب نے کنٹرول روم قائم کر دیا۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے لاہور سمیت پنجاب بھر سے رپورٹس مرتب کرے گا۔ ترجمان کے مطابق کسی کالعدم تنظیم کو قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، شہر کو چمکانے کے لیے ایل ڈبلیو ایم سی ٹیمیں بھی فیلڈ میں متحرک، شہر بھر میں ہیوی مشینری کی مدد سے گرینڈ صفائی آپریشن، حسن مارکیٹ، اسلامیہ پارک، ملت روڈ، فضل حق روڈ اور علامہ اقبال ٹاؤن کو زیرو ویسٹ کر دیا۔ دھکتے سورج کی تپش، پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا، چلچلاتی دھوپ اور لو نے لاہوریوں کا برا حال کر دیا۔ رواں ہفتے پارہ 46 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی گرمی کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے کیسز میں کمی، لاہور سے صرف 21 اور صوبہ بھر سے 171 مریض رپورٹ ہوئے، 24 گھنٹے کے دوران کوئی اموات نہیں ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک 12,526 کیسز سامنے آ چکے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا میو ہسپتال کا دورہ کیا گیا، شاہدرہ فیکٹری میں آتش زدگی سے زخمی مریضوں کی عیادت کی،
ہسپتال انتظامیہ کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وائس چانسلر کے EMO پروفیسر محمود ایاز بھی وزیر صحت کے ہمراہ تھے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق لاہور سمیت پنجاب سے اب تک 18,705 شکایات موصول ہوئیں، 1,524 مقدمات درج کیے گئے، 1,482 کیسز کی تفتیش جاری۔ جیلوں کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا سرکاری اوقات میں دفاتروں میں غیر حاضری کا انکشاف۔ IG جیل خانہ جات کی جانب سے جاری مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ عدالتوں سے واپس آنے والے قیدیوں کو ماتحت عملے کو وصول کرنا پڑتا ہے۔ تمام ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو دوپہر 2 بجے سے لاک اپ کا عمل مکمل ہونے تک دفتر میں رہنے کا حکم۔ IG پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم۔ ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین سے ملاقات ہوئی، درخواستیں سن کر ریلیف کے بارے میں احکامات جاری کیے۔ کہا مسائل کا ازالہ اولین ترجیح ہے، بر وقت اقدامات یقینی بنائے جائیں گے۔ سپیریئر یونیورسٹی اور BITB کے درمیان تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور DG ساجد لطیف نے MOU پر دستخط کیے۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا معاہدہ مستقبل میں ترقی کی راہیں ہموار کرنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کا مشن، محکمہ جنگلی حیات ان ایکشن۔ اسپیشل اسکواڈ کا DG وائلڈ لائف کی نگرانی میں چوہنگ میں چھاپا مارا گیا۔ تیتر کی آن لائن خرید و فروخت کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ملزم اظہر اقبال سے تیتر اور نایاب پرندوں کو برآمد کیا گیا۔ FIA لاہور زون اسمگلرز کے خلاف ان ایکشن۔ FIA اینٹی اسمگلنگ یونٹ کا فاروق آباد روڈ پر چھاپا مارا گیا۔ 1.25 لاکھ لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل قبضہ میں لے لیا۔ اسمگل شدہ ڈیزل کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ سیکرٹری متروکہ وقفی املاک بورڈ کی مختلف شعبوں میں غیر ضروری مداخلت، ٹرانسفر پوسٹنگ، وقف اراضی کی لیز سمیت مختلف امور التوا کا شکار ہونے لگے۔ سیکرٹری بورڈ ایجوکیشن ونگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے تیار۔ معروف مصور، مصنف اور سابق بیوروکریٹ سلمان فاروقی کی سونائے عمری ڈیئر مسٹر جناح کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں کامران لاشاری، مجیب الرحمان شامی، رضی احمد اور ڈاکٹر شائستہ نصرت سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ سلمان فاروقی کے کام میں حقیقت پسندی نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ DG اسپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سمر اسپورٹس کیمپس کے لیے انفارمیشن ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ۔ DG اسپورٹس پنجاب کا کہنا ہے کہ سمر کیمپس 25 جون سے شروع ہوں گے۔ اور فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ۔ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں ملک نوید اور قیصر پیا فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور عمران راٹھور کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں شجاعت علی اور رانا عرفان نے فتح سمیٹی۔